الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 51 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بھی پیدا کی ہیں، اگر تم غور کرو تو وہ سب طوعاً و کرہاً اللہ ہی کی بندگی کر رہی ہیں۔ انسان کو ایک بڑے محدود دائرے میں اختیار دیا گیا ہے، چنانچہ جو کچھ سرتابی، سرکشی یا نافرمانی دیکھتے ہو وہ اسی دائرے میں ہے۔ اس سے باہر یہ پوری کائنات جس قانون پر قائم کر دی گئی ہے اسی کے مطابق گردش کر رہی ہے۔ تمام اجرام فلکی اسی قانون کے پابند ہیں۔ سورج کو جس راستے پر ڈال دیا گیا ہے وہ اسی پر چل رہا ہے۔ چاند کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اسی کو شب و روز پورا کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات بھی اپنی جبلت کے دائرے میں جو کچھ کرتی ہیں اس سے باہر نکل کر، اس کو چھوڑ کر وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتی۔ یہ صرف انسان ہے، اور پھر انسان کو یہ توجہ دلائی کہ یہ پوری کائنات اللہ کے قانون کی پابند ہے، اور اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھو تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اسی کا علامتی اظہار خود تمہارے سائے بن جاتے ہیں جو تمہارے ہی وجود کا پرتو ہے۔ رہی وہ مخلوقات جو تمہاری طرح ارادہ و اختیار تو رکھتی ہیں لیکن انہیں امتحان میں نہیں ڈالا گیا، وہ ملائے اعلیٰ تک رسائی رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ان کو حکم ملتا ہے، وہ اس عالم کو دیکھتی ہیں جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور باوصف اس کے کہ تم سے کہیں زیادہ تقرب، تم سے کہیں زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن سرتابی کا کوئی تصور ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا فرشتوں سے لے کر اس کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ نباتات کی صورت میں ہے، خواہ جمادات کی صورت میں ہے، خواہ حیوانات کی صورت میں ہے، اس کو پیش کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں یفعلون ما یؤمرون، یعنی جو حکم ان کو دیا جاتا ہے، جس طرح فرشتے اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ تمہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دے کر مہلت بھی دی، اور اس دنیا میں ایسے اسباب بھی پیدا کر دیے کہ تم ایک امتحان سے گزرو۔ اس میں تم سے کچھ تقاضے علم کے معاملے میں کیے گئے ہیں اور کچھ تمہارے عمل کے معاملے میں۔ علم کے معاملے میں بھی بنیادی بات یہی ہے کہ اسے پاکیزہ رکھو، اس میں کوئی آلودگی نہیں آنی چاہیے۔ آلودگی رجس ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو علم و عقل کی شمع اپنے وجود میں روشن نہیں رکھتے وہ پھر رجس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عمل میں اگر تم کوئی غیر اخلاقی کام کرتے ہو، اگر تم دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہو، اگر تم فواحش کا ارتکاب کرتے ہو، تم دوسروں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالتے ہو، تو اپنے وجود کو آلودہ کرتے ہو۔ اس کا نتیجہ نکلے گا تم نے اس میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے
یہ حوالہ دیا تھا کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، فرشتے بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ تم اگر اپنے وجود سے باہر دیکھو تو ہر چیز اس قانون کی پابندی کر رہی ہے جس پر ان کے خالق نے ان کو پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی پر اب آگے بات کو بڑھایا کہ تمہیں جب ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو اب اللہ نے تم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے مطالبہ کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس معبود کے بارے میں اپنے علم کو آلودہ نہ ہونے دو۔ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ ایک اللہ کو مانتے ہو تو پاکیزگی اختیار کرتے ہو، اور دوسروں کو اس کا ساجی ٹھہراتے ہو، شرک کا ارتکاب کرتے ہو تو ایک نجاست سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا ہے، یعنی باقی کائنات کی ہر چیز تو جس طریقے پر پیدا کر دی گئی ہے اس سے انحراف نہیں کرتی، تم چونکہ انحراف کرتے ہو تو سنو، اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ۔ یعنی دنیا میں کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو اللہ کے ساتھ خلق میں شریک رہی ہو یا امر میں شریک ہو۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم جب خلق کو امر کی طرف توجہ کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خلق کا عمل ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا ارادہ ہے، کسی کا علم ہے، اس علم اور اس ارادے کا ظہور خلق کے تمام مظاہر میں ہو رہا ہے، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہم اس برتر ہستی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں جس کی تذکیر پیغمبر کر رہے ہیں، اور اس تذکیر کا حاصل پہلے دن سے یہی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ چنانچہ نہ وہ کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، نہ کوئی اسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، نہ اس کی کوئی ہمسری کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ اس کے خلق میں کوئی شامل رہا، اور نہ اس وقت جو نظم چلایا جا رہا ہے اس میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ ہم جس کو اپنا معبود مانیں گے، جسے اپنا خالق مانیں گے، اس کو انہی میں سے کسی چیز میں شامل ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور پذیر ہو رہا ہے یا وہ خلق ہے یا وہ امر ہے، یعنی یا چیزیں وجود میں آئی ہیں، خواہ وہ کائنات ہے، خواہ وہ اجرام فلکی ہیں، خواہ وہ نباتات، جمادات، حیوانات ہیں، خواہ انسان ہیں، اور یا یہ ہے کہ کچھ فیصلے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں جو دنیا میں نافذ ہیں، ان کے مطابق دنیا چل رہی ہے، یہ سب امر ہے۔ تو اس میں جب کوئی شامل ہی نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی پرستش کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود یعنی جس کی پرستش کی جائے، وہ پرستش جس میں انسان اپنا پورا وجود کسی کی نظر کر دیتا ہے، یہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی اگر علم و عقل کی روح سے مستحق ہے تو وہ خالق ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری اس کائنات کا نظم چلا رہا ہو، تو اعلان کر دیا گیا کہ الا لہ الخلق والامر، سنو خلق بھی اللہ ہی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ تو اس لیے کسی دوسرے معبود کا کوئی تصور پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی ایک ہی خالق ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کا امر اس کائنات میں جاری ہے، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک ہی معبود ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں تم رہ رہے ہو، اس کے بنائے سے تم بنے ہو، لہٰذا اگر کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے تو وہی اس کا حقدار ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو وہی اس کا حقدار ہے،
کسی کو بڑا مان کر اس سے اپنی تمنائیں وابستہ کرنی ہیں تو وہی تنہا ہے. جب وہی تنہا ہے تو پھر اسی ایک کو معبود سمجھو. ارشاد ہوا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. شرک بالعموم جس جگہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ڈر ہے، یعنی خوف انسان میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اگر خوف نہ ہو تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. دنیا میں اس طرح نہیں ہے کہ انسان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، ہر طرف خطرات ہیں جس میں اسے پیدا کیا گیا ہے. اس نے جس طرح جنگلوں میں زندگی کی ابتدا کی تھی وہاں بھی قدم قدم پر خطرات تھے، اس کی دنیا میں بھی خطرات ہی خطرات اس کا احاطہ کیے رہتے ہیں. زلزلے، قحط، طوفان، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، یہ سب چیزیں انسان میں اندیشے پیدا کرتی ہیں، ایک طرح کا خوف پیدا کرتی ہیں تاکہ وہ متنبہ رہے، بیدار رہے اور ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب پیدا کرے. اگر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اگر بارشیں ہوتی ہیں، اگر اس کے گھر بار کو پانی بہا لے جاتا ہے، اگر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، اگر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں تو ان کا علاج سوچنا، ان کے بارے میں غور و خوض کرنا، ان سے بچنے کے راستے نکالنا، یہ انسان اسی لیے کرتا ہے کہ اسے ان سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر اسے معلوم ہو کہ بیماریاں دنیا میں رقص کرتی رہیں گی، میرے قریب نہیں آئیں گی، زلزلے اور طوفان آئیں گے لیکن مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گے، سمندر کی موجیں بھی مجھے اٹھا کر اچھال دیں گی تو ربر کے گڈے کی طرح میں ایسا ہی محفوظ رہوں گا. اگر اس کو یہ احساس ہو تو وہ کبھی متنبہ نہیں ہوگا. انسان کو ان خطرات میں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے خوف کی جبلت اس میں رکھی گئی ہے. جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اس لیے کہ ان کو بھی دوسرے جانوروں سے یا دوسری آفات سے خطرہ لاحق ہوتا ہے. انسان جب اپنے اندر یہ خوف محسوس کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ازالے کے لیے اسباب تلاش کرے. یہ اسباب اگر اس عالم اسباب میں ہوں تو اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، چنانچہ اپنے لیے علاج بھی دریافت کرتا ہے، سائنسی ایجادات بھی کرتا ہے، اپنی حفاظت کا اہتمام بھی کرتا ہے. لیکن انسان بعض اوقات اس سے ماوراء بعض ہستیوں کا تصور کرنے لگ جاتا ہے. اس کی سمجھ میں جب یہ نہیں آتا کہ کیا علت و معلول کے رشتے ہیں جس سے یہ سب ہو رہا ہے تو وہ اس سے ماوراء کچھ ہستیوں کا تصور کرتا ہے اور پھر ان سے ڈرنے لگ جاتا ہے. شرک یہاں سے پیدا ہوا ہے. ہمیشہ آپ شرک کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا خوف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کے رجوع کا باعث یہ دنیا بنتی ہے، یہ کائنات بنتی ہے، یہ نعمتیں بنتی ہیں، خلق کا عمل بنتا ہے. اسی طرح جو امر کار فرما ہے وہ انسان کے مشاہدے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اگر عقلی طریقے سے دیکھا جائے تو وہ مشاہدے اور تجربے میں آنے والے حقائق سے پیدا ہوتا ہے، لیکن شرک کی بنیاد خوف پہ ہے، وہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں آپ کے بعض لوگ بہت معاہد ہوں گے، دین کو سمجھتے ہوں گے، لیکن کوئی بیماری، کوئی تکلیف بعض اوقات اس طرح احاطہ کر لیتی ہے کہ اس کے اسباب سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کر لو، فلاں کے پاس چلا جاؤ، فلاں ہستی سے استمداد کر لو، تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. اسی جگہ سے ہمیشہ شرک پیدا ہوتا رہا ہے. اور پھر چونکہ انبیاء علیہم السلام نے انسان کو اپنی ہی طرح کی دو مخلوقات کے بارے میں خبر دے رکھی ہے، یہ کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور فرشتوں کے بارے میں پہلے دن سے پیغمبروں نے بتایا ہے کہ وہ اس نظم عالم میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں. جنات کے بارے میں بھی انسان کو پہلے دن سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور اس دنیا میں وہ بعض ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں. انسان ان کے اندر بھی اپنے لیے مدد کرنے والے ڈھونڈ لیتا ہے. تو فرشتوں کو، جنات کو
جن قوموں میں پیغمبروں کی دعوت ہمیشہ رہی ہے ان میں انہی کو معبود بنایا گیا ہے۔ آپ اگر عرب کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں فرشتوں ہی کو دیوی دیوتا کی حیثیت دی گئی یا جنات کے ساتھ اس طرح کے تصورات وابستہ کیے گئے۔ انسانوں میں قطب اور ابدال ڈھونڈنے کا معاملہ بہت بعد میں ہوا ہے، تو اس لیے بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے اب تنبیہ فرمائی ہے کہ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھے سے ڈرو۔ یعنی جب میں ہی معبود ہوں، خلق بھی میرے ہی ذریعے سے ہوا ہے، امر بھی میرے ہی پاس ہے، اس کائنات میں کوئی چیز میرے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسباب کی دنیا میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے اذن سے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ میں ہر چیز کے لیے حکم دیتا ہوں، میں نے جو قانون بنا رکھا ہے اس کے تحت چیزیں پیش آ رہی ہیں، میرے اذن کے بغیر کوئی چیز مؤثر نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈر کر، اندیشہ ناک ہو کر دوسروں کو معبود کیسے بنا سکتے ہو؟ ڈرنا ہے تو مجھے سے ڈرو، ساری باغ میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھے سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کو اس تعمیم سے بھی بیان کرتا ہے اور پھر اسی کو دونوں پہلوؤں سے تقسیم کر کے بھی واضح کرتا ہے، جس کا حوالہ میں نے دیا کہ الا لہ الخلق والامر۔ اس زمین و آسمان میں جو کچھ دیکھو گے دو ہی چیزیں نظر آئیں گی، یا یہ کہ مخلوقات ہے، خلق کا عمل ہوا ہے، چیزیں بنی ہیں، چیزیں موجود ہیں، اور یا یہ ہے کہ کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی نظم ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، تو یا خلق ہے یا امر ہے۔ یہ سب کچھ اسی پروردگار کا ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کسی چیز میں، کسی چیز کے متعلقات میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، جب یہ سب اسی کا ہے تو پھر اطاعت، بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ یعنی اگر سر اطاعت جھکانا ہے، کسی کی بات ماننی ہے، کسی کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے تو اسی پروردگار کے حکم کو رکھنا چاہیے۔ افغیر اللہ تتقون، وہ بات جو پہلے کہی تھی کہ اس لیے مجھے سے ڈرو، تو اب اس کو مزید واضح کر کے زمین آسمان کی ہر چیز کی طرف توجہ دلا کے پھر ایک دوسرے اسلوب میں دہرایا، افغیر اللہ تتقون، پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی جب زمین آسمان میں کسی چیز میں کسی دوسرے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اوپر توحید کی تکوینی دلیل بیان ہوئی ہے، اس کے بعد اب یہ اسی کے حق میں خود خدا کی شہادت کا حوالہ دیا ہے جو اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچی ہے۔ یعنی اوپر کے پیرے میں کیا تھا؟ توحید کی یہ دلیل بیان ہوئی تھی کہ ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز، تمام مخلوقات، جاندار ہوں یا غیر جاندار، اللہ ہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی کر رہے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسی کے قانون کے پابند ہیں۔ ان کے لیے جو قاعدے بنا دیے گئے ہیں، جو فطرت طے کر دی گئی ہے، جن جبلتوں پر انہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ ان سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ اے انسان، تجھے اس دنیا میں تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان کیا جائے، اسی میں تم فیصلے کرتے ہو، علم کے بھی اور عمل کے بھی۔ چنانچہ پیچھے جو دلیل بیان ہوئی کہ دنیا، کائنات، یہ عالم،
یہ تو اپنے وجود سے شہادت دے رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، اس پر گویا اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی پیش کر دی کہ یہ بات عقلاً بھی ایسے ہی تھی اور ایسے ہی مانی جانی چاہیے تھی، تمہاری فطرت بھی اسی کی شہادت دیتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی یہ گواہی بھی صفحہ عالم پر ثبت کر دی ہے کہ دو معبود نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی معبود ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اور جب وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، تو پھر اللہ کے سوا اوروں سے کس طرح ڈر سکتے ہو؟ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو ڈرنے کا یہاں ذکر اصل میں شرک کے ماخذ یا منبع کے طور پر آیا ہے، وہ پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ انسان کو ایک ہی بات بتانے کی ضرورت ہے اگر اسے شرک سے بچنا ہے، اور وہ یہی بات ہے کہ اگر کسی نے نقصان پہنچانا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق پہنچ کر رہنا ہے، اس سے اگر بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا۔ اگر کوئی آفت آنی ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق آ کر رہنی ہے، اس سے اگر کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو اسباب تمہیں دیے گئے ہیں ان میں اپنے علم اور اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنے لیے حفاظت کا اہتمام کرو۔ یہ دنیا تمہیں اسی اصول پر بنا کر دے دی گئی ہے، لیکن اس سے ماورا کوئی نہیں ہے، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی اور ہستی یہ اختیار نہیں رکھتی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اسی کی توحید کو مانو اور اسی سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ افغیر اللہ تتقون، پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی پہلے خوف کے پہلو کو بیان کر کے شرک کی تردید کی، اس کے بعد ایک اور جگہ سے تمہید اٹھائی جہاں سے خود اللہ کا شعور انسان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے لاشعور میں تو ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ انسان جب اپنے مخلوق ہونے کے احساس کی شدت کے ساتھ جیتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خالق کے تصور کے بارے میں کبھی اندھیرے میں ہو، یہ تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کسی فعل کا تصور فاعل کے بغیر نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے مخلوق ہونے کے تصور کو خالق کے بغیر ادراک ہی میں نہیں لا سکتا۔ یہ حقیقت تو انسان کے اندر ودیت ہے، اور اسی کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ نے ایک عہد لیا تھا جس کی یاد تو محو کر دی گئی ہے اس لیے کہ تمہیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجنا تھا، لیکن اس کا احساس پوری شدت کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہے، اور اس کے لیے تم قیامت میں جواب دہ ہوگے۔ وہ احساس دنیا میں بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کے شعور سے بیدار ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے وجود کو دیکھتا ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء اسے دیے ہیں ان میں جو اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور پھر اپنے لیے ربوبیت کے اس اہتمام کو دیکھتا ہے جس میں اس کے وجود کے ایک ایک تقاضے کو پورا کرنے کا اہتمام ہے۔ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ فرمایا کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرؤون، پھر جب کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو فریاد بھی اسی سے کرتے ہو، یعنی جو چیز اندر سے اٹھتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ اب یہ تکلیف پہنچی ہے تو میرا رب، میرا پروردگار، میرا خالق ہی اس سے نجات دلائے گا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی اس پروردگار کو مانتے ہیں، ایک تو یہ نا کہ کوئی انسان مانتا ہی نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ بھی مانتے ہیں، خواہ وہ شرک کرتے ہوں یا توحید پر سچے ایمان کے ساتھ مانتے ہوں، یہ بالکل واقعہ اور حقیقت ہے کہ تکلیف جب آخری درجے میں انسان کا احاطہ کرتی ہے تو وہ اپنے اللہ ہی کو پکارتا ہے، یعنی باطن سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے، اور وہ یہ کہ اب اس کا ازالہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرا پروردگار بھی کر سکتا ہے۔ اس انفسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ تمہارے باطن میں جس طرح یہ احساس کی شدت موجود ہے کہ تمہارا خالق ہے، بالکل اسی طریقے سے تکلیف اور مصیبت کے موقع پر باطن جس چیز کی طرف اٹھتا ہے اور فریاد کرتا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔
تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو فریاد بھی اسی سے کرتے ہو۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ توحید کی انفسی دلیل ہے، یعنی خود انسان کے نفس میں، انسان کے باطن میں جو احساسات رکھے گئے ہیں اس سے توحید کی دلیل بیان کی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل فطرت کے اندر صرف ایک ہی خدا کا شعور ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ انسان کو جب فریاد کی ضرورت پڑتی ہے تو فی الواقع اس کے باطن میں مختلف معبود رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کبھی وہ کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی کسی کی طرف، باطن سے اٹھنے والی آواز ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ دوسرے دیوی دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں اصل فطرت کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں، یعنی یہ تو باہر سے پیدا ہوتے ہیں، کسی اندیشے میں، کسی خوف میں، باہر کے لوگوں نے کسی تصور کو داخل کر دیا۔ یہ اندر سے پیدا ہوئے معبود نہیں ہیں، باطن نے ان پر کبھی کوئی شہادت نہیں دی، اصل فطرت نے کبھی ان کی ضرورت پیدا نہیں کی، یہ باہر سے آتے ہیں۔ یعنی انسان خوف کے عالم میں، مصیبت میں، تکلیف میں دوسروں کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس موقع کے اوپر کسی نے کہا کہ یہ جنات ہیں، کسی نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں، کسی نے کہا کہ فلاں سے نقصان پہنچ رہا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ گے تو اس کے دم درود سے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ باہر کی اطلاعات ہیں جن کو پھر انسان کہیں نہ کہیں ٹانک لیتا ہے۔ اصل فطرت میں ایک ہی معبود، ایک ہی پروردگار ہے۔ چنانچہ جب کسی حقیقی پریشانی کا وقت آتا ہے، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی بارگاہ میں لے جائیں، کسی کو کسی دربار میں لے جائیں، لیکن حقیقی پریشانی کا وقت آتا ہے تو یہ سارے بناوٹی دیوی دیوتا غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی خدا باقی رہ جاتا ہے جس کا اعتقاد اصل فطرت کے اندر ودیت ہے۔ اس کو اس جملے میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف فی الواقع پہنچتی ہے تو جو فریاد تمہارے باطن سے اٹھتی ہے، جس پر کوئی باہر کی آلائش نہیں ہوتی، جو اصل فطرت کی آواز بنتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ کبھی تجزیہ کر کے دیکھو اپنا، اس موقع پر اور کوئی نہیں ہوتا، باقی سب کسی نہ کسی باطل استدلال سے آتے ہیں اور تمہارے نہا خانہ وجود میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اصلاً کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب اللہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف اندر سے فریاد اٹھتی ہے، لبوں پر کسی اور کا نام آ جائے تو آ جائے، اصل فطرت اسی کی جانب لپکتی ہے، پھر وہی اللہ ہے، وہ تکلیف دور بھی کر دیتا ہے، اس کی طرف سے چیزیں آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتے ہیں۔ تو جب وہ دور کر دیتا ہے تو اصل فطرت کی وہ آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر نگاہ کس طرف پڑتی ہے؟ پھر ان کی طرف پڑتی ہے جو اسباب کی اس دنیا میں کسی نہ کسی جگہ متعارف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ فلاں دیوی کی نظر ہو گئی، فلاں دیوتا کی نظر ہو گئی، فلاں بزرگ کی دعا کام آ گئی، اس کے بعد یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسانی نفس کی تحلیل کر کے بتایا ہے کہ اس کی فطرت میں اصلاً کون بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو عوارض ہیں، یہ چیزیں جو لاحق ہوتی ہیں، یہ کیسی ہیں۔ تو اس وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، یعنی پھر وہ جو باہر کا علم ہے وہ فوراً ہجوم کرتا ہے اور ہم اس تکلیف کے آنے کو بھی کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جانے کو بھی کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم کرتے ہو لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ نعمتیں دینے والے ہم، سب کچھ عطا کرنے والے ہم، لیکن پھر خوف کے کسی لمحے میں یہ دوسروں کی طرف رجوع کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ سب کچھ میری طرف سے اور دوسروں کے چڑھاوے اور دوسروں کی بھینٹ اور دوسروں کی نظر اور دوسروں کی کرامتیں، یہ کیا کرتے ہو؟ ارشاد ہوا کہ فتمتعوا، بہرحال یہ مہلت ہم نے دے رکھی ہے، سو چند دن عیش کر لو۔ یعنی یہ چند دن کی جو مہلت ملی ہے، یہ دنیا کی زندگی،
اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرے گا، ہماری بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کا ایک دن خاتمہ ہو جانا ہے، اس وقت حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ نعمتیں دینے والا بھی وہی تھا، تکلیفیں بھی اسی کے اذن سے آتی تھیں اور دور بھی وہی کرتا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 3456۔ یہ روایت میں نے پڑھ کر سنا دی تھی اور اس کے ایک حصے پر ہم نے کچھ گفتگو بھی کر لی تھی، اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے۔ یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ خیال نہ کرو کہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو انسانی تاریخ کی بہت بڑی کامیابی دی ہے، جزیرہ نما عرب میں بھی اس کا غلبہ قائم ہو گیا ہے اور اس وقت کی متمدن دنیا پر بھی اس کی بادشاہی قائم ہوئی ہے، لہٰذا اب کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ خیال نہ کرو، انسان انسان ہے، اس لیے تم سے پہلوں کو بھی اسی طرح کی بادشاہی ملتی رہی ہے، ان پر بھی اللہ کی نعمتیں رہی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہرہ یاب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے علم میں بھی آلودگی پیدا کی اور عمل میں بھی۔ تو متنبہ رہو، تم بھی اگلوں کے طریقوں ہی پر چلو گے، یعنی وہی کچھ ہونا ہے، وہ سب چیزیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی، وہ تصورات پیدا ہوں گے، اس طرح کی گمراہیاں بھی در آئیں گی، انسان جن جگہوں سے بھٹکتا ہے اس کے مواقع بھی ہوں گے۔ تمہارے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی دنیا کا قانون نہیں بدل گیا، جس امتحان پر اللہ نے پیدا کیا اس کے تمام داعیات پہلی قوموں میں بھی تھے، تمہارے اندر بھی ہیں، اس لیے وہ پیش آنے ہیں۔ تو یہ تنبیہ کا جملہ ہے کہ تمہیں بھی وہ پیش آئے گا۔ اس کو بیان کیا کہ شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراع، تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ، یعنی اس طرح جیسے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ایک ایک پور مل جاتی ہے، فرمایا اسی طرح تم بھی وہی راستے اختیار کرو گے۔ انسانی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، تمہارے ایمان لانے کے نتیجے میں انسان نہیں بدل گیا، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور فرمایا کہ اس درجے میں ہوں گی کہ حتیٰ لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ یعنی یہ گویا ایک تعبیر ہے، عربوں کے ہاں چونکہ تشبیہ میں فطرت کی چیزیں ہی پیش آتی تھیں، کسی جھاڑی سے تشبیہ دے دی، پانی سے تشبیہ دے دی، اونٹوں سے تشبیہ دے دی، صحرا میں رہنے والے اس طرح کے جانوروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو گوہ کے بل میں بھی اگر تم سے پہلی قومیں کہیں گھسی ہوں گی تو تم یہ خیال کر کے کہ کیا احمقانہ حرکت ہے، گوہ کا بل بھی کوئی گھسنے کی چیز ہے، نہیں تم بھی گھسو گے۔ تو اس چیز کو بیان کیا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ آپ کی مراد پہلوں سے یہود اور نصارہ ہیں، یعنی انہی کی طرف اشارہ مقصود ہے یا دنیا کی باقی قوموں کی طرف؟ تو فرمایا کہ اور کون، یعنی تمہیں میں اگر توجہ دلاؤں گا تو انہی قوموں کے اعمال و افعال کے بارے میں کچھ کہہ کے توجہ دلاؤں گا جو خدا کی ہدایت سے بہرہ یاب رہے ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح خدا کی ہدایت پیغمبروں سے پائی ہے،
انہی کی داستان سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی طریقہ قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے، چنانچہ اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، اور خود بنی اسرائیل کو بھی ان کی تاریخ سنا کے، نصارہ کو ان کی تاریخ سنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی تھی، تمہیں اللہ نے انتخاب کیا تھا، یہ انتخاب معمولی شرف نہیں تھا، تاہم تم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ شدید تنبیہ کا اسلوب ہے، یعنی اس میں کوئی پیشین گوئی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، یہ تو فطرت کا بیان ہونا ہی تھا، تنبیہ کرنا مقصود ہے، یعنی بچ کر رہو، اپنا خیال رکھو، ان راستوں کے بارے میں اپنا شعور بیدار رکھو، اس پر چلنے سے اجتناب کرو، یہ کہنا مقصود ہے، یعنی صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً آپ کے تمام ماننے والے متنبع ہوں، ان کو وارن کرنا مقصود ہے، اور اگلوں کے انجام سے سبق لے کر ان برے طریقوں سے بچیں جو ان کے لیے خدا کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث بن گئے۔ ان پہلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے قرآن مجید میں، اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں۔ یہود پر تبصرہ یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گئے، یعنی انسان جب غلطی کرتا ہے تو غلطی کے ہمیشہ دو درجے ہیں، ایک غلطی خطا، کہیں پھسل گئے، انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا کر بیٹھا، اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اختیار کر لی۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم سرکشی ہے، یعنی جو نظم بھی اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اگر خاندان کا نظم قائم کیا ہے، وہاں باپ ہے، شوہر ہے، تو غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی۔ غلطی اور کوتاہی وہ چیز نہیں کہ جس پر کوئی شدت برتی جائے، لیکن سرکشی اللہ کو وہاں بھی گوارا نہیں، نہ اولاد کی طرف سے نہ بیویوں کی طرف سے۔ اسی طرح کا معاملہ ریاست کا ہے، وہاں بھی ایک نظم قائم ہوتا ہے، اداروں کا ہے جن میں ہم معاہدات کے تحت شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے آخر میں خود اللہ تعالیٰ کا ہے، وہاں بھی تکبر، سرکشی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب سرکشی کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کی، مثلاً بدکاری کی سزا بیان کی، چوری کی سزا بیان کی، قتل کی سزا بیان کی، وہ سزائیں عموم میں بیان کی ہیں، لیکن جب سرکشی کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا ہے۔ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہود نے سرکشی کا ارتکاب کیا، سرتابی کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ غصے میں ہے، ان سے ناراض ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوئے ہیں۔ نصارہ کا گناہ سرکشی کی نوعیت کا نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں، اپنے پیغمبر کی محبت میں، اپنے پیغمبر کے ساتھ جو غیر معمولی معاملہ ہوا اس کی تعویل میں غلطی کر گئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید ان کے لیے غضب کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ضلالت یا بڑی گمراہی اختیار کر لی ہے۔ اسی دو کو جمع کیا ہے سورہ فاتحہ میں، جس کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان کی راہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو یہود کی طرف اشارہ کیا ہے، نام نہیں لیا، اور نہ ان کی راہ جو راہ سے بھٹک گئے، نصارہ کا بھی نام نہیں لیا، لیکن ذکر انہی کا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے باب میں ان صورتوں کی تقدیم کا مقصد بھی یہی ہے جن میں یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلا باب یہود سے یا نصارہ سے خطاب کا باب ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ تصویر سامنے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی، افسوس ہے کہ حرف بحرف پوری ہو گئی، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تم بھی کرو گے،
پورا ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان نے جو رویے اختیار کیے اور اپنے دین میں طرح طرح کی بدعتیں داخل کر کے جس طرح اس کا حلیہ بگاڑا، اور ان کے حکمرانوں نے جس طرح خدا کی شریعت کو پس پشت ڈالا، اور ان کے عوام جس طرح توہمات میں مبتلا ہوئے اور مشرکانہ عقائد اور مبتدیانہ اعمال کے خوگر ہو کر رہ گئے، مسلمان بھی اسی طریقے سے ان سب جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، یہ سب حکمرانوں میں بھی نظر آئیں گی، علماء میں بھی نظر آئیں گی، صوفیہ میں بھی نظر آئیں گی۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص چاہے تو عہد رسالت کے بعد ہر دور کے علماء و مصلحین کی تحریروں میں دیکھ لے سکتا ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ توجہ دلاتے رہے ہیں، وہ اپنے زمانے کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نقشہ ہے جو آپ کو امام غزالی کی تصنیفات میں ملے گا، آخری دور میں شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں ملے گا، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کے جرائم پر متنبع کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے ہمیں متنبع فرمایا کہ تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، نہ کہ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 منٹ کا وقفہ ہے، اب سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈائلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہفتہ وار سلسلہ گفتگو کے دوران مختلف آپ کے رجحانات نقطہ نظر سامنے آتے ہیں، اہل علم علماء اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم صاحب آپ کا جو تصور شریعت ہے، اس حوالے سے مختلف بحثیں ہم روز سننے کو ملتی ہیں۔ ایک فاضل دوست نے آپ کا ایک موقف بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں طالبانہ طور پر آپ کی خدمت میں رکھ کے پوچھوں کہ کیا آپ اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے مختلف لوگ آپ کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو پوری بحث ہوتی ہے غم صاحب، دین، فطرت، شریعت، کہاں سے اخذ کرنا ہے، اس ضمن میں 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی شے یا کسی فعل کا اچھا یا برا ہونا اس شے یا فعل کی ذاتی خصوصیت ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق غامدی صاحب کا جواب اس بات میں ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ چیز کی ذاتی خصوصیت ہے۔ ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ پہلے سوال کا بتائیے گا کہ کیا آپ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں؟ چاروں سوالات آپ پیش کر دیجئے اور بتائیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے، پھر میں اس پر ایک جامع تبصرہ کر دوں گا۔ چاروں سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا کسی شے یا کسی فعل کا اچھا یا برا ہونا اس شے کی ذاتی خصوصیت ہے؟ اسی طرح سے اگر اس چیز کا جواب ہاں میں ہے تو کیا اس ذاتی خصوصیت کو انسانی عقل یقینی طور پر پہچان سکتی ہے؟ اگر اس سوال کا جواب بھی ہاں میں ہے تو کیا جو سوال عقل نے پہچانا ہے اس جواب کو خدا کا حکم قرار دیا جائے گا؟ اور اگر اس کا جواب بھی ہاں میں ہے تو پھر آخری سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر عقل سے طے ہو رہا ہے تو پھر وحی کی ضمن میں کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ انہوں نے یہ بتایا ہے فاضل دوست نے کہ وحی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے، آخر کچھ بتایا ہوگا نا انہوں نے۔ یعنی میرا جواب اگر انہوں نے کسی جگہ نقل کیا ہے تو اس سوال کا جواب بھی دیا ہوگا، جیسے انہوں نے پہلے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ وہ کیا جواب دیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جی ہم سے پہلے سوال کا جواب اس بات میں تھا، دوسرا جو سوال کیا گیا کہ اگر کسی چیز کا فیصلہ عقل کر دیتی ہے تو کیا یہ خدا کا حکم قرار پائے گا، اس کا جواب بھی ہاں میں دیا ہے۔ جو آخری سوال ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کیونکہ عقل سب معاملات میں تعینات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگرچہ اجمالی علم رکھتی ہے، مثلا عدل کرنا اچھی بات ہے وغیرہ، لیکن ہر فعل کے عدل و ظلم ہونے کی تعین میں اختلاف ممکن ہے، اسی لیے وہی دی جاتی ہے۔ میں نے اس باب میں اپنا نقطہ نظر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو سیریز جاری ہے اس کی ابتدا میں بھی بیان کر دیا تھا۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح میری کتاب میزان کی ابتدا جس جملے سے ہوتی ہے اس کی بھی وضاحت کرتی تھی۔ اس جملے میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں ودیعت فرمائی، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور پھر ان تفصیلات کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح چیزوں کو متعین کرتی ہیں، کس طرح سے قانون بنتی ہیں، کس طرح سے شریعت بنتی ہیں، یہ سب باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ میرا موقف جاننا چاہتے ہیں وہ اس سارے سلسلے کو سن سکتے ہیں،
اس میں نہ صرف یہ کہ موقف بیان کر دیا گیا ہے بلکہ اس کا پورا استدلال بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ ہمارے جس فاضل دوست نے میرے نقطہ نظر کا یہ خلاصہ سوالات کی صورت میں بیان کیا ہے، فی الجملہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے مدعا کے لحاظ سے وہی بات میں برسوں سے بیان کر رہا ہوں اور مختلف پہلوؤں سے اس کو سمجھا بھی رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے میں کیا اسلوب اختیار کروں گا اور کوئی دوسرا صاحب علم کیا اسلوب اختیار کرے گا، ان میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ سب باتیں اپنے اسلوب میں اپنے طریقے کے مطابق اپنی گفتگو میں بھی بیان کی ہیں، اور خاص طور پر جب فطرت پر تفصیلی گفتگو کی ہے تو ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے۔ اس کو اگر خلاصے کے طور پر ان سوالات کی صورت دی جائے اور ان کا جواب مانگا جائے تو اس جواب کو جس طریقے سے فاضل دوست نے سامنے رکھا ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ میرے مدعا کو ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے نقطہ نظر واضح ہوا، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے گزشتہ دنوں آپ سے ایک انٹرویو ہوا، ہم نے اس کچھ ضمنی پہلوؤں پر گفتگو بھی کی تھی آپ سے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ ایک اور بات اس میں آپ نے فرمائی اور ہم یہ آپ کی زبان سے بہت سنتے بھی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی بندوبست ہوا ہے، پھر نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، پھر جغرافیائی حدود بندی ہوئی ہے۔ اس پورے تصور کو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غامدی صاحب ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے تہذیبوں کا ارتقاء ہوا، دنیا میں صدیاں بیتیں اور اس کے بعد ایک منتہائے کمال ہے جہاں پر انسان پہنچ گیا ہے، اور یہ جو کچھ بندوبست ہے نیشن اسٹیٹ کا اس کو دین کے مطابق قرار دینا، یا کم سے کم یہ کہ جی دین کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، ایک آئیڈیل تصور بیان کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ یہ جو جغرافیائی حدود بندی کی گئی ہے اس کے اندر ظلم بھی ہے، اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کی زبان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس فساد کے بارے میں بہت گفتگو نہیں سنتے، بلکہ جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 1928 میں معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ حدود بندی ہوئی ہے، اب یہ کچھ ہم سلسلہ بن چکا ہے، اس میں ہمیں رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جو اس کے مفاسد ہیں آپ اس کو نمایاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی دنیا کو جس زاویے سے بھی دیکھیے اس میں فساد ہی فساد ہے، اور اگر آپ اس کو اندر اتر کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ و اختیار دیا تھا اس کے سوء استعمال کی مثالیں سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں زیادہ ملتی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بالکل درست ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ جو چیز ان سوالوں کے جواب میں زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا بندوبست کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یعنی ہم مسلمانوں کو دنیا میں یہ حیثیت حاصل ہے کہ ہم دنیا کا بندوبست کریں؟ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ہم شکست کھا گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے جن قوموں سے شکست کھائی ان قوموں کی حکومت اس کے بعد دنیا پر قائم ہو گئی۔ انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ پہلے جمعیت اقوام بنائی اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنائی۔ یہ عالمی بندوبست فاتحین کا قائم کردہ ہے، اس لیے اگر ریاست بنائیں گے تو وہی بنائیں گے، حدود قائم کریں گے تو وہی کریں گے، اگر کوئی ملک وجود میں آئے گا تو اس کی منظوری انہی سے لینی پڑے گی۔ اس وقت بھی جب کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے، پرانے ملکوں میں بھی قائم ہو جاتی ہے، تو انتظار ہوتا ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ میں نے اس عالمی بندوبست پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میرے نزدیک تو اس میں بڑے مفاسد پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ اس نے قومی ریاستوں کی لکیریں اس طرح کھینچ دی ہیں کہ لوگ ڈربوں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ نقل مکانی جس پر کبھی پابندی نہیں لگائی گئی تھی اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ آبادی ہے وہ ایک ایک پانی کی بوند کو بعض اوقات ترستے ہیں، ان کے لیے اپنے لوگوں کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے علاقے جن میں 7-8 گھنٹے تک جہاز پرواز کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتے، وہ بے آباد پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تنقید تو ہر لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن یہ سوال ہی ہے کہ یہ بندوبست کس نے کیا ہے؟ یہ ان فاتحین نے کیا ہے۔ جب کیا ہے اور ہماری حیثیت مفتوح کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی سر پھوڑ کے مرنا ہے یا اس موجودہ صورتحال کا جائزہ لے کے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم عزت اور وقار کی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے دنیا میں تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے
کہ جو قومی ریاست کا تصور اس وقت قائم کیا گیا ہے کیا یہ کوئی خلاف شریعت چیز ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسلام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ ریاست کیسے بنانی ہے، اس کے حدود کیا ہونے چاہیے، یہ سب انسان اپنے تجربات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ادارہ خاندان کا ادارہ ہے۔ ریاست کا ادارہ انسان نے اپنی ضرورتوں کے لیے بنایا ہے، اور جب ضرورتوں کے لیے بنایا ہے تو اس میں تغیرات بھی ہوتے ہیں، تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ اس سے پہلے ریاستوں کے حدود فتوحات طے کرتی تھیں۔ اب فاتحین نے، یعنی عالمی سطح کے فاتحین جن کو اقوام متحدہ میں ویٹو کا اختیار حاصل ہے، یہ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں۔ ان فاتحین نے یہ لکیریں کھینچ دی ہیں اور یہ دنیا بنا دی ہے۔ اب اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ قومی ریاست کا تصور دین کے خلاف ہے اور ہمیں اس کے خلاف لڑ جانا ہے۔ ہم نے تو خود اسی اصول پر پاکستان کی ریاست بنائی ہے۔ اسی اصول پر دنیا میں 50 سے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے حدود قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان قوانین کو بھی اختیار کر لیا ہوا ہے جو قوانین دنیا نے قومی ریاست کے تصور کو سامنے رکھ کر قبول کیے ہیں۔ اس وقت کیا مسلمان ملکوں نے اس سے انحراف کر کے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس کا جی چاہے جہاں چاہے جا کے آباد ہو جائے؟ وہ بھی انہی تمام حدود کے اندر اپنے معاملات طے کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اپنے مفاسد رکھتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قومی ریاست اپنے ذات میں کیا کوئی قابل اعتراض چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے فتوحات اس سے پہلے ہوتی تھیں اور سرحدیں فتوحات کے نتیجے میں کبھی آگے چلی جاتی تھی، کبھی پیچھے آ جاتی تھی، کبھی کابل ہندوستان کا حصہ بن جاتا تھا اور آسام بھی، اور کبھی نکل جاتا تھا، تو یہ صورتحال اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت یہ حدود بین الاقوامی قانون میں طے کر دیے گئے ہیں۔ ان میں بھی تغیر و تبدل ہوں گے اور ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ اب اس قانون کے تحت ہی ہوتے ہیں، ان اداروں کے اذن سے ہوتے ہیں، وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ تو جب تک دنیا میں یہ بندوبست باقی ہے، قومی ریاستیں بھی موجود ہیں، کل کوئی اور بندوبست اس سے بہتر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم بھی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ عالمی حکومت کی طرف دنیا بڑھے اور یہ حدود اس طریقے سے نہ رہیں کہ جس میں انسان ڈربوں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے لیے نقل مکانی کے دروازے کھلیں اور وہ دنیا بھر میں معاش کی جدوجہد جا کے کر سکیں، چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ نہیں ہوا۔ جب تک نہیں ہوا، مفاسد کے خلاف جدوجہد بھی کی جائے گی، اس پر استدلال بھی کیا جائے گا، لیکن کیا قومی ریاست کوئی کفر ہے جس کے خلاف لڑنا ہے؟ میں نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قومی ریاست بھی ایک بندوبست ہے جو دور حاضر میں کیا گیا ہے۔ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس میں جو مفاسد ہیں ان پر ضرور اعتراض ہوگا، اور وہ کون سا انسانی کام ہے جس میں مفاسد نہیں ہوتے، ان پر گفتگو بھی ہوگی، لیکن ایک تصور کے طور پر اگر قومی ریاستیں بنائی گئی ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی عالمی ریاست بھی بنے گی تو آپ اس کے اجزاء کو بھی اختیارات دیں گے، اس کے بھی کچھ حدود طے کریں گے۔ اس وقت سب سے بڑی جو متحدہ ریاست ہے وہ ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اتنی تعداد میں ریاستیں ہیں جن کے حدود بھی طے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے ایک ریاست کے طور پر اپنے قوانین بناتی ہیں۔ یہ بھی ایک بندوبست ہے۔ اس طرح کے بندوبست انسان اپنی ضرورتوں کے تحت کرتے ہیں۔ ان میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیز شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر خلاف ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لڑنا ہوگا، لیکن قومی ریاست میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا بندوبست ہے جیسے اس سے پہلے فتوحات کے تحت ہوا تھا، اس کو بھی ایک درجے میں قبول کیا جاتا تھا، درحالے کہ خود فتوحات کے لیے کوئی اخلاقی جواز پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو وجود میں آ گئی ہے، اس کو بھی ایسے ہی قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں بہتری کیا ہونی چاہیے، وہ دنیا میں ہر شخص کو جدوجہد کرنی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، یہ جو آپ بات فرماتے ہیں ہم سب کے وہ فاتح ہیں، ہم مفتو ہیں، اب سر کہاں جا کے پھوڑیں، انہوں نے تو قبضہ کر لیا، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، عالمی نظم ہے، 5 بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک اعتراض اس میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو تصور ہے یہ افغانستان کے معاملے میں آ کے فیل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر تو کچھ جفاکش لوگوں نے آگے بڑھ کے فیصلہ کیا کہ ہم ان عالمی طاقتوں سے لڑیں گے، اور ان عالمی طاقتوں کے 41 ملکوں کے اتحاد کو انہوں نے، جس کو کہتے ہیں، دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور اس نیشن اسٹیٹ کے دور میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ کے دکھا دی۔ نئی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی، وہ قومی ریاست جو بنائی جا چکی ہے اس میں حکومت تبدیل کی ہے۔ نئی ریاستیں تو ذرا بنا کے دکھائیں، یعنی پاکستان کے کچھ علاقے ہیں
جن پر ان کا دعویٰ رہا ہے انہی کو ذرا شامل کر کے دیکھ لیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کوئی نئی ریاست نہیں بنی، جو ریاستیں بن چکی ہیں ان کے بارے میں خود بین الاقوامی نظم یہی کہتا ہے کہ باہر سے کسی آ کو وہاں قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی علاقہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی ریاستوں کو ہضم کر لے۔ یہ اطمینان رکھیے کہ اگر وہ دنیا ہوتی جو فتوحات کی دنیا ہے تو جن لوگوں کو بھگا دیا گیا انہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اصل میں وہی تبدیلی ہے جو دنیا میں آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں اب ریاستیں، بڑی ریاستیں، بڑے ملک، دنیا کی بڑی قوتیں اس کو پسند ہی نہیں کرتی کہ وہ کسی جگہ ڈیرے ڈال کے بیٹھیں اور وہاں کا نظم خود چلائیں۔ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں کوئی ایسا نظم بن جائے جو ان کے مفادات کے مطابق ہو۔ اس میں کبھی ناکامی ہوتی ہے، کبھی کامیابی ہوتی ہے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب، طالبان کی حکومت ہے ہمارے پڑوس میں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں وہی مذہبی ریاست اور جدید جو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کے درمیان کشمکش کی صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ طالبان نے ظاہری بات ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے کچھ اقدامات ماضی میں بھی کیے، کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک نارم ہوتا ہے، اس کی کچھ فاؤنڈیشن، کچھ روٹس، ہیریٹیج ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کے پس منظر میں وہاں پر جو لوگ اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اقدامات کو دیکھنا چاہیے۔ افغانستان ایک ٹرائبل کلچر ہے، وہاں پر زیادہ تر لوگ، ظاہری بات ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو پردہ ان کا ایک شناخت ہے۔ اگر اس کلچرل ہیریٹیج شناخت کو وہ برقرار رکھوانا چاہتے ہیں تو اس پر غامدی صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ یہی معاملہ تو فرانس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کے یہاں حجاب ان کے کلچر کے خلاف ہے تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، یہاں حجاب کلچر کے مطابق ہے تو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس پر بھی تنقید کرتا ہوں، اس پر بھی تنقید کرتا ہوں۔ میرے نزدیک تو بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی کلچر کی چیز ہے، مذہب کی چیز ہے، کوئی ثقافت کا معاملہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر شخصی معاملات سے متعلق ہے تو اس میں کسی ریاست کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ فرانس میں اگر خواتین کا لباس طے کیا جائے گا تو میں اس پر بھی اسی طرح تنقید کروں گا۔ ترکی میں یہ معاملہ ہوا تو اس پر بھی ہم اسی طریقے سے تنقید کرتے رہے۔ شخصی معاملات میں کسی حکومت کو، وہ امریکہ کی حکومت ہے، وہ برطانیہ کی حکومت ہے، کوئی قانون سازی کرنے کا حق نہیں ہے۔ شخصی معاملات میں ترغیب ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، عرف ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہیں، اس کو آپ تعلیم کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو قانون کی قوت سے نافذ کیا جائے یہ کسی درجے میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست قانون سازی صرف ان معاملات میں کر سکتی ہے، یا قانون کی طاقت صرف ان معاملات میں استعمال کر سکتی ہے جو ریاست کے دائرے کے ہیں، اور وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اس میں یا تو کسی کی حق تلفی کو روکا جائے گا یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے گا۔ ریاست اسی لیے وجود میں آتی ہے۔ تو میری یہ تنقید تو پوری دنیا میں جب بھی کوئی حکومت یہ کام کرے گی اس پر ہوگی۔ چنانچہ امریکی قانون میں بھی یہاں شخصی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، میں اس کو بالکل غلط اور ناجائز کہتا ہوں۔ ایک نقطہ واضح ہوا۔ آخری سوال آج کی نشست کا، ہم سب، ہمارے ملک میں یہ سوال بہت گردش کرتا ہے، عالمی سطح پر بھی لوگوں کے شعور میں یہ زیر بحث رہتا ہے، آمدن سے زائد اثاثے اگر کسی حکمران کے ہیں تو اس پر کیا سوال کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کچھ چیزیں سنی آپ کی زبانی کہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو دلیل اس نے پہلے پیش کرنی ہے، اعتراض اگر اس نے کیا ہے تو اس کو ثابت کرنا ہے، نہ کہ یہ جس پر الزام لگ گیا ہے وہ ثابت کرے کہ جی میرے آمدن سے زیادہ اثاثے نہیں ہیں۔ ایک مثال اس زمین میں پیش کی جاتی ہے کہ مسلمان حکمرانوں کا تو یہ معاملہ نہیں تھا، جس وقت سیدنا عمر سے انہوں نے پوچھا ہے ممبر پہ تو انہوں نے تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم ثابت کرو کہ بھئی یہ مثال کے طور پہ کرتا میرا لمبا ہے، انہوں نے تو اس کا جواب دیا ہے۔ تو اگر نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کی آمدن 10,000 ہے اور آپ کے اثاثے بظاہر 50,000 کے ہیں، آپ اس گھر میں رہتے ہیں، ایسی گاڑی ہے، تو اس صورت میں اس بندے کو کیا ثابت کرنا ہے جو الزام لگا رہا ہے؟ ثابت تو اس کو کرنا چاہیے جس کے پاس زیادہ مال ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس آدمی کی آمدن کیا ہے اور اس کے اثاثے کیا ہیں، پہلے اس کو متعین تو کریں نا۔ اس طرح کی باتیں بالعموم کہہ دی جاتی ہیں اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دی جاتی ہیں۔ یہ بتانا چاہیے، ریاست کے اداروں کے پاس لوگوں کے حالات کی پوری تصویر ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب کوئی آمدنی حاصل کرتے ہیں تو اگر ٹیکس دے رہے ہیں یا ریاست کے اداروں کے سامنے کوئی ڈکلریشن پیش کر رہے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ریاست نے کوئی سوال اٹھایا ہے، وہ سوال جس جگہ سے اٹھنا چاہیے وہاں سے اٹھا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں انہوں نے یہ پہلے طے کیا ہے کہ یہ اس کی آمدنی ہے،
اور یہ اس کے اثاثے ہیں، یہ اس کی مالیت ہے اور یہ اس کی مالیت ہے، ان کے باہمی فرق کو متعین کر کے سوال کیا گیا ہے۔ اگر سوال اس طرح سے کیا گیا ہے تو یہ سوال ہر شخص کو کرنے کا حق حاصل ہے، قانون کے مطابق وہ سوال ہوگا، لیکن سب سے پہلے جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو وہاں اعتراض کرنے والے کی تقریر نہیں سنی جائے گی، اس سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے موقف کو ثابت کیجئے، اور وہ موقف کیا ثابت کرنا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اس شخص کی آمدنی ہے، یہ 10 روپے ہے، اور یہ اس کے اثاثے ہیں، ان کی قیمت 12 روپے ہے۔ تو یہ ثابت کیے بغیر اگر آپ تقریر شروع کر دیں گے تو یہ محض دھاندلی ہے اور کیا چیز ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر اسی طریقے سے لیڈر بھی، رہنما بھی اور عام لوگ بھی ایک بات سنتے ہیں اور بالکل بھیڑ چال کے طریقے پر اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ دین میں، نہ اخلاق میں، نہ اچھے قانون میں۔ لیکن سیدنا عمر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے تو آگے تو فوراً جواب دیا اس کا ہم سب۔ جواب تو ہر شخص کو دینا چاہیے، یعنی جواب تو جب ایک سوال کیا جائے گا دیا جائے گا۔ اس آدمی نے اس کی دلیل دی تھی، ثابت کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک ایک کرتا ہم سب کے حصے آ سکتا تھا، اتنا ہی کپڑا تھا، تمہارا قد بہت لمبا ہے اور یہ کرتا اس سے بن نہیں سکتا۔ تو اس نے پہلے یہ بتایا تھا کہ دیا کیا گیا ہے، یعنی آمدن کیا تھی، اور یہ بتایا ہے کہ قابل اعتراض کیا چیز ہے، جو چیز قابل اعتراض تھی وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ واضح ہوا ہم سے بالکل بہت خوبی سے آپ نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ دوبارہ جاری رکھیں گے۔ اگلے ہفتے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔